ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور خبر اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ افغانستان کے وزیر دفاع نے کل جو پاکستان کو دھمکی دی، اور آج جو خبر افغانستان سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں روس کی جانب سے S-400 ڈیفنس سسٹم کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ ناظرین اس خبر میں حقیقت کیا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیل، جبکہ افغان طالبان نے افغانیوں کو روزگار کے چکر میں بری طرح سے بیچ ڈالا ہے۔ روس اور یوکرائن کی جنگ کا ایندھن بنانے کے لیے افغانیوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ کتنے پیسے ان کو ملیں گے اس میں جو ہے وہ اپنے فوجی مروانے میں، اس کی تمام تر ڈیٹیل، جبکہ دوسری طرف ناظرین جو امریکہ ہے اس نے بھی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا حقہ پانی بند کر دیا، $40 ملین کے اوپر سٹاپ لگ گیا ہے۔ اس کی بھی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جبکہ اس وقت پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے اس کی بھی ڈیٹیلز آپ جانیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین افغانی وزیر دفاع ملا یعقوب نے جیسے کہ وہ افغانستان پہنچا ہے تو اس کے بعد اس نے بڑی بلند و بانگ ڈنگیں ماری جو ہم نے آپ کو بتائیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نسوار کی جو مقدار ہے وہ ذرا اوپر نیچے ہوگی جس کی وجہ سے بہکی باتیں ملا یعقوب نے کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ اتنا جلدی روس ان کے حوالے نہیں کرنے والا۔ روس نے ایک لالی پاپ دیا ہے ان کو کہ دیکھیں تم لوگوں کا جو مسئلہ ہے، اب انڈیا نے ان کو روس کے ساتھ اس معاملے میں انگیج کیا کہ آپ کو ہم جو ہے وہ پاکستانی جنگی طیاروں کا توڑ دے دیں گے، آپ کی فضائی حدود میں وہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے آپ کو بتائیں کہ جو ایران ہے اس نے کافی ٹائم سے جو روسی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ان کو S-400 فراہم نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے جو Su-57 جنگی طیارے ہیں، Su-35 ہیں، ان کی پیمنٹ کی جا چکی ہے اور ابھی تک جنگ کے باوجود ان کو فراہم نہیں کیا گیا کیونکہ روس کے پاس اپنی ضرورت کا سامان جو ہے وہ بھی ان جنگی حالات میں پرووائڈ کرنا مشکل ہے۔ بھارت کو جو ان کی 2 کمپیوٹر سسٹم تباہ ہوئے تھے، پاکستان نے جو ان کو آپریشن سندور جو انہوں نے شروع کیا تھا اس کے جواب میں پاکستان نے جو ان کے S-400 تباہ کیے تھے، تو اس کی جو سسٹمز ہیں وہ تک پراپر طریقے سے ابھی تک پرووائڈ نہیں ہو سکیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روس کو اپنی ضروریات کافی زیادہ ہے ڈیفنس کے حوالے سے۔ آئے روز یوکرائن کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے تو ماسکو تک جا کے وہ ہٹ کر دیتا ہے، تو یہ بہت غیر معمولی چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں یہ فراہمی شروع ہو گئی ہے، جو افغانی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جائیں گے ادھر سے اور انہوں نے پیچھے سے جناب وہ میزائل بھیجنے شروع کر دینے کہ جائیں اور جا کے انسٹال کریں افغانستان کے اندر۔ ایکچولی ناظرین روس کو اس وقت جو انسانی ضرورت ہے فوج میں وہ بہت حد تک اس کی اپنی فوج جو ہے کافی بڑی تعداد میں ماری جا چکی ہے، اور اس کو اب جنگ میں یوکرائن کے خلاف جنگ میں کرائے کے فوجی میدان میں اتارنے پڑتے ہیں۔ کبھی انہیں جو ہے وہ شمالی کوریا کی فوج جو ہے اس کا سہارا لینا پڑتا ہے، کبھی انڈین فوجی ہیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے، کبھی آپ انڈین لوگ جو ہیں ان کو جاب کا جھانسا دے کے روس پہنچایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے جنگ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ متعدد ویڈیو سامنے آ چکی ہیں۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ کافی زیادہ مین شارٹیج کا سامنا ہے ان کو۔ اب اس سلسلے میں بھارت نے روس کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں اس کا کمیشن دیں، ہم افغانی جو ہیں وہ دھڑا دھڑ جہازوں میں بھر کے تو یہ روس کے فیور میں یا روس کی مدد کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اب اس میں ناظرین ہوتا یہ ہے کہ جو یوکرائن ہے اس کے خلاف جو روسی فوج ہے وہ ان افغانیوں کو بھیجے گی۔ افغانی ناظرین ان کو $1000 ملے گا ماہانہ، اور یہ میرے خیال میں پہلے ہی مرحلے میں اس میں مارے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یوکرائنی فوج ہے یا یوکرائن کے جو ڈرونز ہیں وہ جو ان کی اسٹرائک کیپیبلٹی ہے وہ بڑی زبردست ہے، وہ تو ٹرینڈ روسی فوج کو کھا بھی جاتے ہیں، تو یہ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے ناشتے کا سامان ہے۔ تو افغانی جو ہیں ان کو یہ جو 5000 سالہ تاریخ پاکستان کو بتاتے ہوتے ہیں، یا پھر ملا یعقوب جو ہے وہ کھڑا ہو کے پاکستان کو کہتا ہے جی کہ اب پاکستانی فضائیہ یہاں پہ حملہ نہیں کر سکے گی، تو آپ کو یہ بتاتے چلے ناظرین کہ یہ جو افغانستان ہے اس میں تقریباً آپ یہ رکھیں 20 لاکھ لوگوں کو روس نے قتل کیا تھا، 20 لاکھ لوگوں کو، اور لاکھوں کی تعداد میں عورتیں تھیں۔
جن کے ساتھ روسی فوجیوں نے ریپ کیا تھا اور ان میں سے نسلیں پیدا ہوئی تھی، اور اب وہی نسل جو ہے وہ روس کے لیے جو ہے وہ جا کے لڑے گی۔ تو یہ جو تاریخ ہمیں بتاتے ہیں جی کہ بکاؤ مال نہیں ہے، تو لیکن کرائے کے اوپر جب دل چاہے یہ اویلیبل ہوتے ہیں، تو اب کرائے پہ جو ہے وہ ان کو بھارت نے روس کے ہاں دے دیا، اور روس جو ہے وہ اب ان کو اس جنگ کا ایندھن بنائے گا۔ ابھی دوسری طرف ناظرین روس کا پنگا جو ہے وہ پولینڈ کے ساتھ بھی پڑ چکا ہے، یورپ کے ساتھ ممکنہ طور پہ جنگ میں اسے افرادی قوت کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں وہ جو افغانی فوجی ہیں ان کو استعمال کرے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال رشیا کی ہے وہ جنگ کے ماحول میں کافی زیادہ مسائل کا شکار ہے، خاص طور پہ یورپ اور امریکہ تو یوکرائن کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ادھر چائنا اور اس کے بعد ایران ہے، لیکن ایران کو بھی روس نے اس جنگ کے دوران اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شام کو Su-35 جو جنگی طیارے ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں، لیکن ایران کو نہیں کیے گئے، حالانکہ ایران نے پیمنٹ بھی دے دی، ان کے جہاز کے پائلٹس جو ہیں پائلٹس کی بھی ٹریننگ مکمل ہے، لیکن ان کو ابھی تک یہ طیارے فراہم نہیں کیے گئے۔ تو میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں کہ روس کو اپنی ایک ضرورت ہے اس کی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یہ ایک لالی پاپ دیا گیا ہے افغان طالبان کو کہ اگر عالمی پابندیاں آپ پہ ختم ہوتی ہیں تو ہم آپ کو ایئر ڈیفنس سسٹم دیں گے۔ اب پہلے ہی روس اپنے ایئر ڈیفنس کے پاکستان کے ہاتھوں تباہ ہونے کے بعد شدید مسائل کا شکار ہے، اور اگر افغانیوں کے پاس یہ آ گیا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم، تو آپ اندازہ لگائیے کہ روس کا یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کوئی دنیا کا ملک نہیں خریدے گا جتنا برا حشر پاکستان نے اس کا کر دینا ہے۔ رہی بات یہ کہ یہ پاکستان کے جنگی طیاروں کو کیسے نشانہ بنائیں گے، پاکستانی جنگی طیارے 20,000 فٹ بلندی کے اوپر پرواز کرتے ہیں، اور ویسے بھی پاکستان کے جو CM-400 میزائلز ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ جو S-400 کلر میزائلز ہیں ان کی رینج بھی اب بڑھا دی گئی ہے، رینج ان کی اب 400 کلومیٹر تک چلی گئی ہے، پہلے وہ 250 کلومیٹر تک ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے تھے۔ تو اس وقت ناظرین افغان طالبان صرف اور صرف شیخیاں بھگارنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آنے والے دنوں کے اندر جو معصوم افغانی لوگ ہیں ان کا قتل عام کروایا جائے گا یوکرائنی فوج کے ہاتھوں اور دیگر محاذوں کے اوپر۔ یہ بڑی تعداد میں اس وقت لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کوئی مکمل ٹریننگ نہیں، 6-7 دن کی بیسک ٹریننگ کروائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک انتہائی تجربہ کار فوج کے مقابلے میں میدان میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ناظرین چل رہی ہے۔ دوسری طرف آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہر ہفتے ہر مہینے جو $40 ملین جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، اور $40 ملین کے جو نئے کڑکنے نوٹ جو ہیں وہ ان کو جہازوں میں بھر کے دیے جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے خرچ کرنے، اور اگر ان پیسوں سے یہ روس کو فائدہ دے کے روسی ایئر ڈیفنس سسٹم خریدیں گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا امریکہ ان کو یہ دے گا۔ تو امریکہ نے کل کی ان کے وزیر دفاع نے بیان دیا کہ پاکستان ہمارا ایک بہت ہی بہترین اور بڑا زبردست دوست بن چکا ہے، اور ہمارے تعلقات دوستی کے بہت نیکسٹ لیول تک جا رہے ہیں۔ تو اس کا اندازہ آپ لگائیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پاکستان کو جو امیڈیٹ خطرات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ پاکستان کی جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوں گے، خاص طور پہ افغانستان سے جو اس وقت پلاننگ کی جا رہی ہے، وہ ساری کی ساری پلاننگ آپ کو آئندہ چند ہفتوں کے اندر ہی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔